أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب العليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. گزشتہ درس کے آخر میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے کچھ مکالمہ جو پیروں اور مریدوں کے مابین ہوگا وہ ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم اگلے درس کے شروع میں انشاءاللہ اسی سلسلہ میں قرآن کریم کی کچھ اور آیت بھی ہیں، وہ آیات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو وہاں لوگ جس وقت جہنم کے سامنے پہنچ جائیں گے، سب کو وہاں اکٹھے کر دیا جائے گا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. جو بڑے بڑے سردار تھے، قائدین تھے، پیر و مرشد تھے، وہ بھی وہاں ہیں، اور جو ان کو ماننے والے مرید ہیں یا قائدین کی عوام ہوتی ہے وہ بھی وہاں ہیں. تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی کریں گے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے ہمیں گمراہ کیا. اور پہلے تو وہ یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم خود ہمارے پیچھے لگ کے آ گئے تھے. اور ایک واقعہ ایسا بھی ہے، آیات میں ایسی بات بھی موجود ہے کہ بالآخر وہ اعتراف کر لیں گے کہ واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم گمراہ تھے اور چاہتے تھے کہ تمہیں بھی اپنے جیسا کر لیں، اور ہم نے اپنے جیسا کر لیا. جیسا کہ یہ آیت ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، کیونکہ ہم تو خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں اپنے ساتھ ملا لیا. یہ مکالمہ یا اسی طرح کا جو ذکر ہے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آیا ہے. ان میں سے ایک مقام ہے سورۃ المومن. قرآن کریم کی 40ویں سورت ہے المومن. اس کی آیت نمبر 47 پڑھ کے دیکھیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ،
یہ جہنم کے اندر جا کر بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، جہنم کے دروازے پر پہنچے ہوئے بھی ہوگا، اندر پہنچ کے پھر بھی ہوگا۔ جب یہ جہنم میں باہم جھگڑا کریں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو کمزور ہیں دنیا میں وہ طاقتور لوگوں کو، یہ معاملہ دنیا کے حد تک تھا، جو دنیا میں کمزور تھے وہ دنیا والے طاقتور لوگوں کو کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، ہم تو تمہارے پیروکار تھے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا آج تم ہمیں اس جہنم کے عذاب سے کچھ تھوڑا بہت چھٹکارا دلاؤ گے؟ پورا نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت چھٹکارا دلا دو۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، اس وقت وہ بڑے، وہ سردار، وہ رؤساء، وہ پیر، وہ مرشد، وہ کہیں گے کہ آج ہم سارے، انا کل فیہا، آج ہم سارے کے سارے ہی اس جہنم میں موجود ہیں، نہ تم باہر ہو نہ ہم باہر ہیں، نہ یہ کہ صرف تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، ہم بھی عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے، اپنے بندوں میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم سارے کے سارے اس جہنم میں ہیں۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جو جہنم میں ہیں اب یہ سارے پیر بھی، مرید بھی، مرشد بھی اور ان کے تابعین بھی، سارے مل کر جہنم کے دروازوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو کہ ہم سے کسی دن تھوڑا سا عذاب کم کر دے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس شدت کی حالت میں، کس حد تک وہ عذاب میں جلتے ہوئے پریشان ہوں گے، کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم سے تھوڑا سا عذاب کسی دن کم کر دے، لیکن وہ ان کو گرم سرد جواب دیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس نشانیاں لے کر اللہ کے رسول نہیں آتے تھے؟ قالوا بلا، وہاں اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس رسول آتے رہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہوگی، وہاں ان کے دعائیں مانگنے، وہاں ان کے منتیں سماجتیں کرنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں سورۃ المومن میں بھی ان کا یہ جھگڑا موجود ہے کہ یہ جہنم کے اندر جا کر بھی جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم ہمیں یہاں تک لے آئے ہو، اب تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے لیے کیا کریں، ہم بھی یہی ہیں، تم بھی یہی ہو، کوئی کسی کے لیے کچھ کر نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح کا سلسلہ یا اسی طرح کا ذکر سورۃ السبا میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ سورۃ السبا قرآن کریم کی 34ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 31 سے یہ بات شروع ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، کافر کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس سے پہلے والی ہیں۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے والی کتابوں پر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اے کاش کہ آپ دیکھیں ان کی حالت کیا ہوگی جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے ایک دوسرے کو، ہر ایک دوسرے کو الزام دے رہا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور انصاف کا ترازو قائم ہے، اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ طاقتور لوگوں کو یا مرید اپنے پیروں کو، میرے خیال یہ لفظ سن کے تکلیف تو نہیں ہوتی نا، ہمارے یہاں ماحول ہی ہے، طاقتور پیر ہیں، ساری دنیا کی دولت بھی ان کی جیب کی طرف چلی آتی ہے اور ویسے بھی ان کا حکم چلتا ہے، یہاں تک شاید میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا
شادی کرنی ہے تو پیر کی مرضی سے، کہیں سے بہو لائیں گے پیر کی مرضی سے، بچہ پیدا ہو گیا نام رکھیں گے پیر کی مرضی سے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے پیر کی مرضی پوچھی جاتی ہے، طاقتور ہوا نہ ہو۔ طاقتور اور غریب کا، طاقتور اور کمزور کا وہاں مکالمہ پھر بار بار، یہاں تو جو بھی رہا، وہاں چونکہ اپنے سامنے سارا کچھ کھل کے آ جائے گا، دیکھ لیں گے کہ یہاں تو مسئلہ ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرنے کا نظر ہی نہیں آتا۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے لولا انتم لکننا مومنین، اے بدبختو اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے۔ وہاں انہیں حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم نے ایمان چھوڑا، تمہاری وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہم نے تمہارے پیچھے لگ کر اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول نہیں کیا، گویا کہ تمہاری ہی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ لولا انتم لکننا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا نحن صددناکم، نحن صددناکم، جو لوگ بڑے ہیں طاقتور ہیں وہ اس وقت کمزور لوگوں سے کہیں گے نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب کہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی، اللہ کی کتاب تمہارے پاس پہنچ گئی، اللہ کا نبی تم تک اپنا پیغام لے کر آ گیا، تو کیا اس وقت ہم نے تمہیں روکا تھا؟ کتاب کو مان لیتے، نبی کی مان لیتے، سن لیتے، ہم نے تمہیں کہاں روکا تھا؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ کہیں گے کہ تم مجرم تھے، تم مجرم تھے، جرم کا ارتکاب تم نے جان بوجھ کر کیا، تم نے اپنی مرضی سے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کمزور لوگ کہیں گے طاقتور لوگوں کو، کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، یہ تو تمہارا شب و روز کا مکر و فریب تھا، تم صبح شام دن کو رات کو، تمہارا دن رات کا مکر و فریب ایسا ہے کہ وہ ہمیں تمہارے ساتھ لگائے رکھا۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تم ہمیں یہ کہتے تھے، تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، وَنَجْعَلْ لَهُ أَنْدَادًا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائیں، اللہ کا شریک ٹھہرائیں، بتوں کو کبھی کسی کو کسی کام کے لیے خاص کر دیں، کبھی کسی کو کسی خاص کے لیے، کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوتا رہا، ہم اپنی مرضی سے یہ شروع نہیں کیے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیں گے تو سارے کے سارے دل ہی دل میں شرمندہ ہوں گے، شرمسار ہوں گے کہ ہم نے کیا کر لیا یا ہم کیا کرتے رہے، ہم نے ان لوگوں کی پیروی کی اور آج یہ جہنم میں ہیں، ان کی پیروی کی یہ جہنم میں ہیں، ہم کہاں نکل سکتے تھے۔ یعنی یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ان سب کا مشترکہ ہی رہا، سارے اکٹھے اس جگہ ڈالے ہوئے ہیں اور نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے گلے میں طوق ڈال دیں گے جو کافر ہوئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کیا ان کو ان کے عمل کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ یعنی جیسا یہ کرتے رہے ویسا ہی آج ان کو بھرنا پڑے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، شرک کیا، گناہ کیا، آج اس کا ان کو عذاب اور ان کی سزا ان کو یہاں بھگتنا پڑے گی۔ اور اسی طرح کا معاملہ سورۃ الاحزاب میں ہے، آیت نمبر 67، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، سادہ جو سید ہیں یا بڑے ہیں، سردار ہیں، ذات کے سید نہیں،
فیملی کے اعتبار سے سید نہیں، میں نے پچھلے ایک درس میں کہا تھا کہ یہاں عربوں نے مسٹر کو سید کے ترجمہ میں لیا ہے. یہاں وہ اپنے بڑے جو ہیں، اپنے سردار جو ہیں، ان کو سید کے معنی میں لے رہے ہیں. کہتے ہیں آتا یا اللہ لقد اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، وکبرانا، جو ہمارے سردار بھی تھے اور ہمارے بڑے بھی تھے، فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. اضلون السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دیا، سیدھی راستے سے ہمیں ہٹا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ہم سے 2 گنا عذاب دے. اب یہ فرمائش کون کریں گے؟ مرید فرمائش کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ان کو ہم سے 2 گنا عذاب دے. یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا، ہم ان کی مانتے رہے اور یہ ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکاتے رہے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. اے اللہ ان کو ہم سے 2 گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. یہ بات مرید کہیں گے قیامت کے دن اپنے پیروں کے بارے میں، یا جن کی یہ اطاعت کر رہے ہیں ان کے بارے میں. لگتا ہے کہ وہاں جا کے یہ سارا ڈر خوف ختم ہو جائے گا جو یہاں ہوتا ہے نا، کہ اگر پیر کی نافرمانی کی تو یہ ہو جائے گا، مرشد کی بات نہ مانی تو. وہاں جا کے دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان پر 2 گنا عذاب بھیج، اے اللہ ان پر بڑی لعنت فرما. اس سے بڑھ کر وہاں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہاں ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں، مار پیٹ شروع کر دیں، وہ تو ہوگا نہیں، وہ معاملہ تو سارا رہ گیا یہیں کا. لیکن زبان کی حد تک جتنا بھی وہاں جا کے یہ ایک دوسرے کو کوس سکیں گے، کمی نہیں کریں گے. اور سورۃ ابراہیم میں یہی معاملہ کچھ اسی طرح سے ملتا جلتا معاملہ شیطان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. شیطان بھی قیامت کے دن انکار کر دے گا کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کے سامنے فیصلہ ہو گیا، تو شیطان کہتا ہے ان اللہ وعدکم، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور اللہ کا وعدہ حق تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا اور میں نے وعدہ خلافی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور بھی تو نہیں تھا، میں کوئی ڈنڈے سے ہانک کر تو تمہیں اپنی طرف نہیں لاتا تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں آواز لگائی کہ میری طرف آؤ. فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی. میرا زور نہیں تھا، میں کوئی طاقت سے، قوت بازو سے، کسی اقتدار کے حوالے سے نہیں لایا، میں تو صرف تمہیں بلایا، میں نے بلایا اور تم میرے بلاوے پر کچے دھاگے سے بندھے چلے آئے، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آواز لگائی، تم بھاگے چلے آئے، آج تم مجھے باتیں سنا رہے ہو. کہتا ہے فلا تلومونی، مجھے لعنت ملامت مت کرو، بلکہ ولوموا انفسکم، تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو لعنت ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں نہ تم میرے فریاد رس. وہاں سارے ہاتھ کھڑے کر دیں گے. پیر ہیں، پیروں کا یہ سب سے بڑا پیر ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج تمہاری داد رسی نہیں کر سکتا. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے اس سے قبل جو مجھے اپنے ساتھ شریک کیا تھا، میں ان ساری باتوں کا انکار کرتا ہوں. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے ہو، یا میری باتیں، اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر، اس کے احکام کو چھوڑ پر صرف میری باتیں مانتے رہے ہو. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کو اس دن دردناک عذاب ہوگا. یعنی معاملہ صرف ہمارے عام پیروں کا ہی نہیں رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن
کچھ اسی طرح کا رنگ اختیار کرے گا کہ میرا کوئی زور نہیں تھا، میں تمہیں مار پیٹ کر کے کھینچ کے نہیں لایا تھا، بلکہ میں نے آواز لگائی، میری آواز پر تم میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ آج تمہیں مجھے ملامت نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اسی طرح کا مکالمہ جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 38 ہے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار۔ اللہ کہے گا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے لوگ تمہاری طرح کی قومیں جن میں سے انس میں سے جہنم میں داخل ہوئی ہیں، تم بھی داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب ایک قوم جہنم میں داخل ہوگی وہ اپنی دوسری، پہلی جو اندر موجود ہیں پیچھے جو آ رہے ہیں، اپنی دوسری قوموں پر وہ لعنت کریں گی۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہ سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لاولاہم، اب یہ پہلا دوسروں کو، دوسرا پہلوں کو کہے گا، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اب جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں وہی لوگ ان کے مرید کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں جہنم کا 2 گنا عذاب دے۔ ان کے لیے جن کے لیے دنیا میں یہ ہر وقت بسر و چشم رہتے تھے، ان کا حکم سر آنکھ پر، ہر وقت اطاعت کے لیے، وہ کوئی ایسا حکم دے دے جو ان کے بس میں نہیں ہے، اپنی جان بیچ کر بھی ان کی باتوں کو قبول کرنے اور ماننے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں کہہ رہے ہیں فآتہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ ان کو جہنم کا 2 گنا عذاب دے۔ اللہ کی طرف سے، یا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہاں موجود جو ان کے نگران داروغہ فرشتے ہیں ان کی طرف سے کہا جائے گا لِكُلٍّ ضِعْف، تم میں سے ہر کسی کو دوسرے سے 2 گنا ہی عذاب ہے، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں۔ یعنی تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تم سے 2 گنا عذاب دیا جائے، جبکہ سب کو 2 گنا۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے اتنا عذاب ہے، دوسرے کا شاید اس سے کم ہے، اس کا اس سے بھی 2 گنا عذاب ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میں سے ہر کسی کے لیے 2 گنا عذاب ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ وقالت اولاہم لأخراہم، پہلے لوگ بعد والے لوگوں کو کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پہ کوئی برتری تو حاصل نہیں ہے۔ یعنی یہاں تو تم بھی ہمارے ساتھ ایک حمام میں سبھی ننگے جیسے کہتے ہیں، تم بھی جہنم میں ہو، ہم بھی جہنم میں ہیں، تمہیں کسی قسم کی کوئی برتری تو حاصل نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، آج اللہ کا عذاب چکھو اس کرتوت یا اس فعل کے نتیجہ میں جو کہ تم کرتے رہے ہو۔ اور ایسی ہی ایک بات سورۃ الاعراف میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، فرمایا ثم لآتینہم، آیت نمبر 17، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ہم آئیں گے ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ولا تجد، اور یہ ثم لآتینہم کون ہیں؟ اصل میں تو یہ کلمات جو ہیں جو شیطان نے کہے ہیں، اور وہی کلمات، وہی انداز جو ہے پیروں کے بارے میں بھی کہا گیا، یہ کہیں گے کہ تم ہمارے دائیں سے آتے تھے، ہمارے بائیں سے آتے تھے، یعنی کبھی اس طرف سے آ نکلتے، کبھی اس طرف سے، اور تمہارا انداز ہمیشہ وہی رہا۔ وہی معاملہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ تو اپنے ان بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی ہم ان کو گمراہ کر دیں گے، بہکا دیں گے۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ فرمائے گا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ۔ لمن تبعک منہم، جو ان میں سے تمہاری پیروی کرے گا، تمہاری اتباع کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین،
تو ہم ان سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ جو شیطان کی تابعداری یا پیروی کرے گا ان سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا کہ کتنے مقامات ہیں جہاں جہاں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو لوگ آج دنیا میں ہمارے ساتھ بڑے وعدے وعید کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، تمہیں ہم صراط کیا ہے پل صراط سے ہم پار نکال لیں گے، تمہیں یہاں سے بچائیں گے وہاں سے بچائیں گے۔ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہوں گے، لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہوں گے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، عذاب کے مطالبے، اے اللہ ان کو 2 گنا عذاب دے۔ اللہ کہے گا تم سب کو 2 گنا ہے، لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ فرمایا انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنے والے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں مشرکین اور کفار کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ تکبر کرنے لگتے۔ ان کے کہا جائے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو جن کی پوجا آج تم کر رہے ہو، ان سے ہٹ جاؤ اور ایک اللہ کو جو کہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے، صرف اسی ایک اللہ کی بات کرو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کیوں چھوڑیں اور اس ایک کی عبادت کیوں کریں، بلکہ اس کلمہ پر وہ متکبر ہو جاتے، کلمہ کو قبول کرنے کی بجائے انکار کرتے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور یہ کہتے کہ کیا ہم اس شاعر اور پاگل انسان کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کتنے حلیم تھے۔ جن لوگوں نے شاعر کہا، جن لوگوں نے کاہن کہا، جن لوگوں نے پاگل کہا، کتنے عجیب و غریب قسم کے نام دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل طور پر ان پر اقتدار حاصل کر لیا، فتح مکہ کے بعد اقتدار حاصل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ مکمل طور پر اقتدار حاصل کر لیا، اس کے باوجود آپ نے کسی کو سزا نہیں دی۔ سارے اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے کہ دیکھو تم ہمارے اچھے بھائی اور اچھے بھتیجے ہو، یعنی آپ کے والد کی تعریف، آپ کے دادا کی تعریف، کہا کہ تم بہت اچھے ہو، ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور کہا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا۔ وہاں بھی تو معاملہ معمولی نہیں تھا نا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے لیا، اٹھایا، قتل کرنے کی ساری سازشیں سوچ بچار کی اور بالآخر طے کیا کہ ہم اس کو قتل نہیں کرتے، کنویں میں پھینک جاتے ہیں، خود بخود مر جائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرتے، لیکن قتل کے یا یوں سمجھیں کہ موت کے منہ میں پھینک کے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے بچایا، مصر کے تخت تک پہنچایا، اور جب یہ وہاں پہنچے ساری غلطیوں کا اعتراف کروا کے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کرتا، تمہیں معاف کیا۔ وہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا، کہتے رہے کہ یہ شاعر ہے، یہ ساحر جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ کاہن ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم پر آج ہماری طرف سے کوئی سختی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس شاعر اور اس پاگل کی وجہ سے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق، یہ شخص، یہ نبی پاگل نہیں تھے، یہ شاعر نہیں تھے، مجنون نہیں تھے، بلکہ یہ تو حق لائے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی لائے تھے، تو وہ نہ شاعری تھی نہ جنون تھا، بلکہ یہ تو حق تھا۔ وصدق المرسلین، اور آپ نے پہلے کسی رسول کا انکار نہیں کیا، بلکہ پہلے تمام رسولوں کی آپ نے تصدیق کی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ قرآن کریم میں دیکھیں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس نبی کا ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مشرکین مکہ کے سامنے بھی پڑھتے رہے، مسلمانوں کے سامنے بھی پڑھتے رہے
کسی نبی کی آپ نے تکذیب نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھے۔ ابھی چند دن پہلے ایک کلپ دیکھنے کو ملا، ایک صاحب ہیں کوئی احمد عیسیٰ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد نعوذ باللہ، ایسے جیسے کسی اپنے دوست کا آدمی نام لیتا ہے نا، یہ محمد تو نبی نہیں تھا، نبی تو میں ہوں۔ بدبخت کہتا ہے کہ نبی تو میں ہوں، یہ محمد تو نبی نہیں تھا۔ اس حد تک بڑے بڑے بال، بڑی بڑی داڑھی، کالے بال، کالی داڑھی، کالے کپڑے، اور یقیناً یہ اندر سے بہت ہی کالا ہوگا۔ اتنی بدبختی جو انسان اختیار کرتا ہے کہ وہ سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا کے سارا کالا ہی کالا ہے، اور بڑے مزے سے بیٹھا ہوا کہیں۔ اور اتفاق ہے کہ آج کل اس طرح کا دعویٰ پاکستان، انڈیا میں بیٹھ کر یا عرب ملکوں میں بیٹھ کر کوئی نہیں کرتا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ چن لیتے ہیں، آج دعویٰ کروں گا، ہفتے 10 دن کے اندر یہ اٹھا لیں گے اور پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نبی گیا کہاں۔ انگلینڈ کی گود میں جا کے، امریکہ کی گود میں بیٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ محمد کوئی نبی نہیں تھا، نبی تو میں ہوں، اور جو اصلی نبی ہیں وہ پہلے سارے انبیاء کی باقاعدہ تصدیق کرتے رہے، اور جتنے انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کا عزت سے، احترام سے نام لیتے، ان کی باتوں میں سے باتوں کو ذکر کرتے، ان کے تذکرے کرتے۔ اور یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ وہ تو نبی نہیں تھا، یعنی نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، آپ میں سے دیکھا کسی نے اس کا وہ کلپ یا نہیں؟ احمد عیسیٰ، وہ ایک پہلا والا مرزا غلام محمد قادیانی، وہ بھی اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا رہا، کبھی مسیح، کبھی عیسیٰ، کبھی مریم۔ لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے بعد پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ بنا لیں، کیونکہ انہوں نے پلٹ کے آنا ہے، انہوں نے پلٹ کے آنا ہے۔ اور اتنے بکواسات نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مل کر دجال کو، یہودیوں کو قتل کریں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں آگے تھوڑا کریں گے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی بھی کہتا رہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، مجھے حمل ہوا، مجھے حیض آتا ہے۔ اصل میں پاگل تو یہ تھا، پاگل یہ تھا، مکہ والوں کے پاس ہوتا تو ان کی باتیں سچی ہوتی کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ہم کس کو نبی مان لیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے پاک و ہند کے بڑے بڑے عقل مند لوگوں نے بھی اس کو نبی مان لیا، لیکن وہ عقل جو دنیا داری کی عقل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جتنے بھی جاہلوں کے سردار رہے ہیں، ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ اور دوسرے قبائل کے سردار، ان سب کو قرآن کریم میں بے عقل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم نے جاہلوں کے سرداروں کو، لیڈروں کو بے عقل قرار کیوں دیا ہے؟ ان کو دین کی عقل نہیں تھی، اتنا نہیں سمجھ پائے کہ اتنی بڑی دنیا بنانے والا اگر ایک ہے تو اس کو چلانے والا ایک ہے، عبادت کے لائق بھی صرف ایک ہونا چاہیے۔ یہ بات نہیں سمجھ پائے، بلکہ بیکلوں کی طرح کبھی لکڑی کو پوجنے لگ گئے، کبھی پتھر کو پوجنے لگ گئے۔ قرآن کریم نے ان لیڈروں کو بے عقل کہا کیونکہ ان کے پاس دینی عقل نہیں، دنیاوی سیاست، اقتدار چلانے کے طریقے، ان کو اللہ رب العزت نے عقل شمار ہی نہیں کیا۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق لائے اور انہوں نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تم تو زبردست، علیم، المناک، تکلیف دہ عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ اسی کا دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی جو برائیاں، جو گناہ، شرک اور دیگر کبائر گناہ کا ارتکاب تم کرتے رہے ہو، تمہیں انہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی پر ظلم ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور اس کے معنی اور مفہوم کے ضمن میں علماء نے، اہل علم نے، علماء تفسیر نے لکھا ہے
کہ ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اگر اس کے اعمال کے نتیجہ میں اتنا اچھا بدلہ ملنا چاہیے تھا، اس سے ذرا برابر بھی کم نہیں ملے گا۔ اگر کم ملا تو ظلم ہوا کہ نیک عمل زیادہ کیے اور اس کو بدلہ کم دیا گیا، اور اگر کسی نے برے عمل کیے ہیں تو اس کے برے اعمال کے نتیجہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ غصے میں آ کے اس کو عذاب زیادہ دے دیا جائے۔ جتنا اس کی بدعمالیوں کے نتیجہ میں عذاب بن سکتا ہے صرف اتنا عذاب ہوگا، ذرا برابر بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کی کہ جو تم نے کیا یا تم کرتے رہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے برگزیدہ اور مخلص بندوں کے۔ اولئک لہم رزق معلوم، انہیں اللہ معلوم اور معروف رزق عطا کرے گا۔ فواکہ وہم مکرمون، ان کو پھل دیے جائیں گے اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، جنتیں نعمتوں والی جنتوں میں۔ اب یہاں لفظ رزق آئے ہیں، لہم رزق، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم اور طے شدہ رزق ہے۔ اور رزق کو ہم عموماً جس معنی میں لیتے ہیں وہ ہے روٹی روزی۔ رزق کے لفظ کو ہم عموماً روزی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے روٹی، کھانا پینا، جبکہ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ رزق میں اللہ کی ہر نعمت شامل ہے، وہ کسی نام کی ہو، اور ہر برائی سے اگر کوئی بچ جاتا ہے تو اسے بھی رزق کہا گیا، وہ برائی چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ بیماری ہے، فقر ہے، غربت ہے، جہالت ہے، ان بیماریوں سے بچ جانا بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو وہ دعا آپ ذہن میں لائیے۔ دعا عموماً کی بھی جاتی ہے، اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق دکھا۔ آرنا الحق حقا، اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں حق دکھا، وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وارزقنا، ہمیں یہ رزق دے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ باطل سے بچ جانا یہ بھی رزق ہے، اور حق پہ عمل کرنا یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ ہمیں باطل باطل کی شکل میں دکھا کہ وہ ہمیں برا اور باطل ہی لگے، اور ہمیں اس سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دونوں جگہ دیکھیں، آرنا الحق حقا وارزقنا اتباع، ہمیں حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، یہاں بھی وارزقنا ہے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، ہمیں وَارْزُقْنَا اجتنابَهُ، ہمیں باطل کو باطل کی شکل میں دکھا اور ہمیں اس کے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گویا کہ حق پر چلنا بھی رزق اور باطل سے بچنا بھی رزق۔ ہم صرف روٹی اور گندم اور آٹے کو، چاول کو رزق سمجھے ہوئے ہیں، اللہ کی ہر نعمت رزق ہے، اور ہر قسم کے عیب برائی سے بچنے کو بھی رزق شمار کیا گیا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ ہیں کہ جن کو معلوم طے شدہ رزق دیا جائے گا۔ فواکہ، وہ پھلوں کی شکل میں ہوگا۔ وہم مکرمون، اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی، یعنی پورے معزز و مکرم ہوں گے اور پھلوں کا رزق انہیں عطا کیا جائے گا۔ فی جنات النعیم، اور وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ جنات، صرف جنت نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے کھلی جنتیں رکھے گا۔ علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئیں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب کبھی آدمی فرصت میں ہوتا ہے، آدمی فرصت میں ہے، کام سے چھٹی ہے یا چھٹیاں ہیں 1-2 دن، تو دوست لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے کہیں بھی، تو ایک لائن ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ایک لائن ادھر ہے، 2 4 6 ہیں، جیسے ٹیبل پہ کھانا بھی عموماً ایسا ٹیبل ہے، 2 ادھر 2 ادھر۔
فیس ٹو فیس بیٹھ کر مزے سے گپیں وپیں بھی ہوتی ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ایک بڑا خوشگوار ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو جنتوں میں جگہ دی جائے گی، پھلوں کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور یہ علی سرر متقابلین، آمنے سامنے فیس ٹو فیس تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تخت سے مراد اب یہ نہیں ہے کہ اب یہ تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہوئی نا، یہ تو سخت بینچ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں اس طرح کے بینچ ہوتے ہیں کہ آئے بیٹھے آرام سے دوائی لے جائے۔ اگر آپ دوسرے ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں آپ کو بہترین کرسیاں ملیں گی بیٹھنے کے لیے، کیونکہ معلوم ہے کہ ہم نے پیسے نکالنے ہیں ان سے، جب تک انتظار میں بیٹھیں گے تب بھی ذرا سکون سے بیٹھیں۔ اب جنت میں جو تخت ہوں گے وہ کچھ سخت تخت نہیں ہوں گے، گدے، نرم نازک گدے جس پہ آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہو، نرم گدوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ وغیرہ کر رہے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، جاری شراب، یعنی ایک شراب ہے پڑی ہوئی، اس میں شاید ہوا بدل جائے، اس کی سمیل بدل جائے، ذائقہ بدل جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاری شراب میں سے ان کو جام مہیا کیے جائیں گے، ان پر جام کا دور چل رہا ہوگا۔ اب شراب خانوں میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، پتہ نہیں کیسا دور چلتا ہے، لیکن چونکہ مشرکین مکہ یہ دور دیکھتے رہے، ان کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ شراب کا باقاعدہ دور چل رہا ہوگا، اور وہاں شراب پلانے والے موجود ہوں گے، اور جس طرح کی کوئی وہاں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے اللہ وہ ساری خوشحالیاں عطا کرے گا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، شراب ہوگی سفید رنگ کی اور پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ۔ اب دنیا کی شراب کا رنگ بھی مختلف ہوتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ہمیں ایک مل کی وزٹ کے لیے اسٹوڈنٹ دور میں لے گئے، وہاں شوگر مل تھی۔ شوگر مل میں آپ کو معلوم ہے کہ شوگر بھی بنتی ہے اور یہ شراب بھی بنتی ہے، وہ اسی سے کچھ بچا کھچا کچرا جو ہے وہ شراب میں استعمال کرتے ہیں جو شوگر نہیں بن پاتا۔ تو وہاں جو میں نے دیکھا اس وقت وہ یہ کہ شراب بالکل پانی کی طرح تھی، جیسے پانی ہے سفید کلر کا، ایسے ہی پانی کی طرح۔ اور وہاں کام کرنے والے اتنے دلیر، ہم طالب تھے اسلامی یونیورسٹی کے، یعنی عام یونیورسٹی بھی نہیں، جامعہ کے طالب تھے۔ وہ ایسے ہاتھ پہ ڈالتا ہے تو ایسے کر کے زبان پہ لگا کے بالکل دیکھو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی کچھ شاید زبان کو لگائیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ شراب ہے، یہ حرام ہے، ہمیں تو صرف گماتے ہوتے وہاں لے گئے کہ یہ بھی ایک ہمارا شعبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شراب تو پانی کی طرح کی ہوتی ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آج کل زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، شراب میں کوئی رنگ برنگی بھی چیزیں آتی جا رہی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے جنت میں جس شراب کا تذکرہ کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے بیضاء، وہ سفید ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ شراب ہوگی سفید اور لذیذ ہوگی، لا فیہا غول، اس میں کوئی سر درد نہیں ہوگا۔ غول کا معنی ہے سر درد۔ دنیا کے شرابی جو ہیں، شراب پی کے آپ کو کبھی کبھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہوں گے کہ پاگلوں کی طرح سر مارتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سردردی نہیں ہوگی، ولا هم عنها ينزفون، اور نہ ہی وہ اس شراب کے پینے سے بہکیں گے۔ دنیا داری کی شراب پی کے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا نا کہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شراب کو کہا ام الخبائث۔ دنیا کی شراب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے یہ۔ اور ام الخبائث اس کا نام رکھنے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک آدمی سے کہا گیا کہ تم شراب پی لو، تو کہتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کرتا، یہ تو گناہ ہے۔ اسے کہا گیا کہ ان کاموں میں سے ایک تمہیں کرنا ہوگا، یا شراب پیو، یا زنا کرو، یا بچہ ہے یہ اس کو قتل کرو۔ بچے کو قتل کرو
یا یہ عورت ہے اس کے ساتھ زنا کرو، یا یہ شراب ہے شراب پیو۔ تو آدمی نیک تھا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا امتحان آ گیا ہے، قتل بھی بہت بڑا جرم ہے اور زنا کریں تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ کم اگر گنجائش ہے، چھوٹا گناہ اگر کوئی لگتا ہے تو وہ کون سا ہے؟ شراب پینا۔ کہا کہ چلے اگر 3 میں سے ایک کام کرنا ہی کرنا ہے تو میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، اور جب شراب چڑھ گئی تو دونوں باقی کام بھی کر گیا، زنا بھی کر لیا، بچہ بھی قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ام الخبائث، تمام گناہوں کی جڑ۔ قتل یہ کرا دیتی ہے، زنا یہ کراتی ہے، جو بھی گناہ ممکن ہے وہ شراب کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو شراب دی جائے گی، جنت میں جو شراب پلائی جائے گی، اس میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہوگا۔ لذتیں ہوگی لیکن اس کے پینے والا بہکے گا نہیں۔ یہاں دنیا میں تو چھوٹے سے چھوٹی، نرم سے نرم قسم کی بھی شراب ہوگی تو تب بھی بہک جاتا آدمی۔ ہمارے کچھ کیس کبھی کبھی آیا کرتے تھے، میں جب یو اے میں تھا، ام القوین کر کے جگہ ہے وہاں، تو وہاں کے کورٹ میں کیس آیا کرتے تھے۔ یہاں تو الحمدللہ اس طرح کے کیس بہت کم ہیں، کیونکہ شراب کی بھٹیاں، شراب کی دکانیں یہاں کچھ ایسا نہیں ہے۔ ہاں چھپ چھپا کے لوگ کچھ کرتے ہیں، کبھی کبھی پکڑے بھی آتے ہیں۔ وہاں چونکہ بڑا کھلا تھا معاملہ، وہ کہتا جی ہم نے تو کچھ زیادہ پیا نہیں، پکڑ کے لے کے آئے سڑک میں سے گرتے پڑتے کو، کہتا ہے ہم نے کچھ زیادہ نہیں، کیا کیا تھا تم نے؟ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ڈبہ پیا تھا، وہاں ایک ڈبہ بڑا مشہور عام پینے والا، کہتے ہیں کہ یہ جو کا شراب ہے، جو کا شربت، موسی ٹائپ ہے، ایک اور نام ہے، وہ کیا چیز، بل کوئی ایک نام تھا، وہ سپر مارکیٹوں میں عام ملتا تھا، سپر مارکیٹوں میں پینے کے لیے وہ عام ملتا تھا۔ تو وہ پی کے آیا، کہا کہ میں نے تو بس یہ پیا تھا۔ کتنا پیا تھا میں کہ بیٹھے بیٹھے 2-3 ڈبے میں نے پی لیے تھے۔ اب اس میں تھوڑی تھوڑی تھی، 2-3 ڈبے سے پوری ہو گئی، کوانٹٹی پوری ہوگی، اپنا کام کر گئی۔ گھر سے نکلا، سڑک پہ گرتا پڑتا تھا تو پولیس والوں کے ہاتھوں چڑھ گیا، اٹھا کے لیا۔ ایسا کیس کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ تھوڑی سے تھوڑی، نرم سے نرم بھی پئیں گے تو یہ اپنا کام کرے گی۔ اللہ رب العزت نے سب سے اس کا خاص طور پر اس بات کی نفی کر دی، لذتیں ہوں گی لیکن اس میں بہکنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، آدمی بالکل صحیح سلامت ہوگا۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، آگے اہل جنت کو ملنے والی کچھ اور نعمتوں کا ذکر ہے، جن میں سے ہی حوروں کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انڈیا سے عتیق الرحمان صاحب کا بنگلور سے ٹیلی فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی والدہ کا کینسر کا آپریشن ہوا ہے اور آپریشن الحمدللہ کامیاب ہو گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی بیمار ہے، کسی کا عزیز ہے، دوست ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ 2-3 volunteers چاہیے، چاہے عبد الرحمان بھائی ٹیم میں ہی نیگیٹو سے چڑھ گئی، میں 2-1 آدمی کہہ رہے ہیں طاہر صاحب کے والنٹیئر کے طور پر چاہیے، یہی بس چائے پانی کا انتظام کے لیے۔ اگر کوئی یہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو طاہر کے ساتھ رابطہ کر لیں، یہی طاہر جو کھڑے ہیں ابھی آپ کے سامنے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں، فرض بھی نہیں، اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر موجود ہیں اور تلاوت کی اس آیت کی جس میں سجدہ ہے، منبر سے اترے، زمین پر سجدہ کر کے دوبارہ منبر پر چلے گئے اور اپنا خطاب یا اپنا واز شروع فرما دیا۔ اور ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا
تو وہ نہیں اترے، نہ سجدہ کیا نہ اترے، اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ یہ آیت سجدہ والی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت سجدہ والی ہے، لیکن ہم کبھی کر لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے۔ اور ایسا ہی معاملہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے کبھی سجدہ کیا ہے، کبھی نہیں کیا، لہٰذا سجدے کو فرض یا واجب نہیں کہا جا سکتا۔ سجدہ سنت ہے، کر لیں ثواب ہے، نہ کریں تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں۔ یعنی یہ مستحبات میں سے ہے، وہ سنت نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ داڑھی رکھی تو ثواب ہے، نہ رکھی تو کوئی، یہ وہ سنت نہیں ہے۔ یہ مستحبات ہوتے ہیں کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، داڑھی رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو اس پر گناہ ہے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر امر کے صیغے کو واجب قرار دیا جاتا ہے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ سورۃ العلق پڑھی گئی، اب پہلے سجدہ کریں گے یا رکوع؟ اگر سجدہ نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اگر سجدہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، وہ تو بات ہوگی نا پہلے۔ لیکن اگر کوئی وسجد وقترب، یہ آخر میں آتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں سمجھدار قسم کے امام، میں نے دیکھا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر قل هو اللہ، اذا جاء نصر اللہ، کوئی نہ کوئی آیت اور پڑھ کے پھر رکوع کرتے ہیں۔ سجدہ بھی ہو گیا، رکوع بھی اپنے وقت پر ہو گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اسی امام نے وسجد وقترب سیدھا سجدہ کیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر رکوع کیا اور دوبارہ قوما اور سجدہ کیا۔ دونوں طرح جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی آیت، کوئی سورت چھوٹی پڑھ کے اس کے بعد رکوع کیا جائے۔ اگر ہم کسی اور کا کریڈٹ کارڈ استعمال کریں تو گناہ تو نہیں؟ دونوں کو ہی گناہ ہے، آپ کو بھی اور اس کو بھی جس نے لے رکھا ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ سود کا دروازہ کھولنے والی، سود نہیں میں کہتا، سود کا دروازہ اپنے لیے کھولنے والی بات ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی شرائط میں ایک شرط یہ ہوتی ہے، آپ کے سب کے علم میں ہوگا، کہ اگر آپ نے 30 دن 35 دن 45 دن کے اندر یہ جو آپ نے اوور ڈرا کیا ہے، جو شاپنگ کر لی اپنے اکاؤنٹ سے زیادہ پیسے کی، اگر اتنے دن میں آپ نے یہ کور نہ کیے تو آپ پر سود کا کھاتہ شروع ہو جائے گا، انٹرسٹ ہوگا، صحیح ہے نا؟ مطلب دروازہ آپ نے پہلے کھول لیا ہے۔ اب آپ کریں شاپنگ اپنے کارڈ سے یا اپنے دوست کے کارڈ سے لے کے کریں، کریڈٹ کارڈ جس کا ہے اور جو اس کو استعمال کرتا ہے وہ سارے اس میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ سود لینا دینا نہیں، سود کا دروازہ کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود سے محفوظ رکھے۔ اس قسم کے جتنے بھی چھوٹے موٹے سود کی طرف کھلنے والے دروازے ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ 6 مہینے سمندر میں کام کرتے ہیں اور 6 مہینے چھٹی ہوتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان اکیلا ہو تو جمعہ کس طرح ادا کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اکیلے آدمی پر جمعہ فرض ہی نہیں رہتا، اکیلا آدمی ہے، اگر اس کی ڈیوٹی ایسے لگ گئی کہ سارے کافر ہیں، اکیلا مسلمان ہے، وہ نماز پڑھتا رہے اور جمعہ کی جگہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، وہ جتنا عرصہ بھی اس طرح کا کام کرتا ہے اس کے لیے اس کی گنجائش رہے گی۔ ایک حضرت یہاں سے گئے، ان کو فالج ہو گیا تھا، کمپنی نے ان کو انڈیا روانہ کر دیا، ان کا کوئی نہیں ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کمپنی کا جو پیسہ ملا بینک میں رکھ کر کما سکتے ہیں، جبکہ بینک سے ان کو سود ملے گا، یہاں پر وہ صفائی کرتے تھے۔ بینک کا سود حرام ہے، وہ کچھ اور کام نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں یا مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی زکوٰۃ نکالیں، ایسے معذور انسان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے آپ کے مال میں، آپ کے مال میں حق للسائل والمحروم، یہ محروم ہو گیا نا، ابھی کما نہیں سکتا، محروم ہو گیا، آپ کی دولت میں اس کا حق ہے،
آپ اس کو اس حد تک مجبور نہ کر دیں کہ وہ سود کھانے پر مجبور ہو جائے. اگر اسے کوئی کھانا نہیں دے گا، کوئی تعاون نہیں کرے گا، وہ مجبور ہو جائے گا سود پہ دینے کے لیے. لہذا مسلمانوں کو اپنے معاشرے، اپنے قرب و جوار کے افراد کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. دادا کی وراثت میں پوتے کو حق ملے گا یا نہیں اگر پوتے کا والد نہ ہو تو؟ والد زندہ نہ رہا ہو تو. پوتے کا والد نہ ہو یہ جملہ صحیح نہیں ہے. والد تو ہوتا ہے اس بچے کا، لیکن زندہ نہیں رہا. باپ ابھی زندہ، دادا زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بہو بھی ہے، پوتیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں. ان لوگوں کے وراثت میں حصہ نہیں ہوتا. بیٹا چونکہ وارث تھا باپ کا، بیٹا فوت ہو گیا. اب جو بعد میں تقسیم ہوگی اس وقت اگر دادا تقسیم سے پہلے اپنے اس پوتے کے نام یا پوتی کے نام یا بہو کے نام اپنی وصیت میں سے کچھ دے دیتا ہے تو جائز ہے. وراثت میں ڈائریکٹ نہ بہو شریک ہوتی ہے اور نہ ہی پوتے پوتیاں، لیکن وصیت جو اپنے ٹوٹل مال مکمل پراپرٹی کا 1/3 وصیت کر سکتا ہے. ایک آدمی ملٹی ملینر ہے، بیٹا فوت ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، بہو اور بچوں کے لیے الگ سے باقاعدہ وصیت کے طور پر کچھ دے دے، لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ وصیت نافذ کی جائے گی، اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے گا، لیکن ان کو حصے داروں میں شمار نہیں کیا جائے گا. جو کریڈٹ کارڈ کا جو سوال تھا اسی میں ایک اور ایک سوال ہے، وہ کیا کہاں ہے اسی میں کریڈٹ کارڈ کا سوال اسی تو میں سارے میرے پاس ابھی ہیں نا، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ نہیں، ایک لیڈیز کی طرف سے آیا ہے. میں نے کہا لیڈیز کی طرف یا جنٹ سے مجھے نہیں معلوم ہوتا کہاں سے آیا ہے. آپ گھبرائیں نہیں، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس جب تک یہ سوال ہیں اور آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں انشاءاللہ. میرے ایک رشتہ دار کی کمائی حرام ہے اور برسوں سے وہ اسی حرام راستے سے کما رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ان کے گھر سے کھانا پینا کیسا ہے، اور اگر نہ کھائیں تو رشتہ ٹوٹ سکتا ہے؟ آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تھوڑی سی بھی نظر ڈالی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ رشتوں کی اسلام میں قدر و قیمت کیا ہے. اگر توحید کے راستے میں رشتہ آئے تو کیا وہ رکھا جائے گا؟ توحید چھوڑیں گے یا رشتہ چھوڑ دیں گے؟ سیدھی سی بات ہے. آپ اس کے گھر میں جا کے آپ کو معلوم ہے کہ ساری عمر کا وہ حرام کا کمانے والا اور حرام کھانے والا ہے. آپ اس کے ساتھ حصہ جا کے بریانی میں ڈالیں گے. اب پیسے زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ آدمی اچھے اچھے کھانے بنائے گا، اچھے اچھے کھانے کھلائے گا. آپ جا کے کھاتے رہیں گے، رشتہ قائم ہے، اور جیسے ہی آپ نہ کھائیں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے. اسے بتائیے کہ تمہاری روزی حرام ہے، تمہارا کام حرام ہے، اگر تم ایسے رہو گے ہم تمہارے پاس آنا جانا کھانا پینا سب ترک کر دیں گے. اس کی اگر آنکھیں کھلتی ہیں الحمدللہ، نہیں کھلتی ہیں تو آپ حق پر ہیں، لیکن واز پہلے کر دیں. اگر آپ اس کو واز نہیں کرتے، اس کو بتاتے نہیں، ممکن ہے کہ اس کو یہ توجہ نہ ہو. کتنے لوگ ہیں کہ وہ حرام کھائے جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. اگر کوئی صحیح معنوں میں توجہ دلائے لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنی پہلے ذمہ داری پوری کریں، اور جب ذمہ داری پوری کر لیں گے، آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے اپنا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا ہے واعظ و نصیحت کا، اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہی آپ کو جواب دے دے کہ آج کے بعد میرے گھر میں مت آؤ. کیونکہ نصیحت سننا بھی تو آسان نہیں ہے نا. لوگ فوراً اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. اگر ہمارا کھانا حرام لگتا ہے تو جاؤ ابھی سے نکلو، یہ جو پکا ہوا کھانا ہے وہ بھی چھوڑو، اب نیا جان پہ بن جائے گی. وہ پرچی ابھی شاید میرے ہاتھ میں ہی ہے. یہ اس میں نہیں. وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، میں دیکھ لیتا ہوں کہیں دیکھ لیتا ہوں. وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا، موزے اتارنے سے وضو. اب آپ نے موضوع پر مسح کیا ہے، جب تک موزے پاؤں پہ رہیں گے آپ کا وضو صحیح ہے، اور جب آپ موزے نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ وضو ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا. آپ نے موزوں پر مسح کیا، پاؤں کو دھویا نہیں. اگر موزے نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جب چاہیں نکال لیں، جب چاہیں پہن لیں، پھر وہ تو مزے ہو گئے آپ کے.
اگر موزے وضو کی حالت میں پہنے ہیں تو پھر اس کے بعد موزوں کو رہنے دیں، اور اگر نکالنے ہیں تو اب نکال دیں، پھر دوبارہ نہیں، آپ کا وضو جو ہے وہ نئے سرے سے کرنا ہوگا۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے جو آئے گا اس کا ثواب 1 سال کا روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آئے گا اسے 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ یہ سال کے روزوں کا ثواب جو ہے یہ میرے ذہن میں اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو پہلے آئے 1 اونٹ کا صدقہ، جو بعد میں آئے گائے کا صدقہ، جو بعد میں آئے بکرے کا صدقہ، جو بعد میں آئے مرغی کا صدقہ، اور جو بعد میں آئے انڈے کا صدقہ تک یہ بات موجود ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہاں چونکہ ایک قربانی کا لفظ آتا ہے کہ اسے گائے قربان کرنے، اونٹ قربان کرنے، بکرا اور مرغی قربان کرنے، تو کچھ لوگوں نے عید پر مرغی کی قربانی کو بھی اپنے لیے سیدھا کر لیا ہے۔ میں نے ایک بھائی کے کریڈٹ کارڈ سے ہوائی جہاز کی ٹکٹ کروائی تھی، ان کو ابھی تک پیسہ نہیں دیا۔ اب نہ ہی دیں تو اچھا ہے، آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں پیسے نہیں دے رہا۔ اب اس کے تو پیسے دینا، جو آپ نے کر لیا ہے، آپ اس کا جو حق ہے وہ ادا کریں، اس بھائی کو پیسے دیں۔ طے ہوا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قسط میں ادا کروں گا۔ بہرحال یہ جو آپ نے تھوڑا تھوڑا کیا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ قسطوں میں دیں۔ اپنے بھائی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، اگر اس میں جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اوپر پلس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ دوست کا استعمال کیا، ٹکٹ خریدا، اس نے کہا جی تمہارے ٹکٹ کے پیسے کٹ گئے ہیں 3000 ریال، آپ نے مجھے 3 مہینے میں دینے ہیں لیکن ہر مہینے کا 1200 ریال کر کے دینا، تو آپ کا یہ بھائی بھی بڑا مہربان ہے۔ پہلے وہ کارڈ دیا جس کارڈ میں شک و شبہ ہے، دوسرا ساتھ ہی بنیے والا کام بھی کر لیا کہ 1000 کے 1100 اور 1200 دینے ہیں۔ جو اس رشتہ دار کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ وہ اس کی کمائی حرام ہے، اب وہ شخص اس حرام سے کس طرح نجات پا سکتا ہے؟ اب یہ بات تو اگر وہ آدمی چھوڑنا چاہتا ہے، نجات پانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو حرام کی کمائی کمانے کا ذریعہ ہے وہ ذریعہ بند کرے۔ رشوت لیتا ہے، رشوت بند کر دے۔ سود پہ پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ پیسہ سود سے روک دے۔ جوا کھیلتا ہے، جوا بند کر دے۔ اس میں کون سی بات ہے؟ جان چھڑانے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو لے چکا سو لو چکا، جو کھا چکا سو کھا چکا۔ آج کے بعد وہ آئندہ کے لیے روزی حلال کرنے کا، حلال کمانے کا باقاعدہ فیصلہ کر لے، طے کر لے۔ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو سود کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جو لے چکے سو لے چکے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے اس وقت کے بعد سے یہ سلسلہ چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک حضور اس میں یہ بات ہے کہ مان لیجیے ہم توبہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم حلال کام کرتے ہیں، تو پچھلا جو حرام کام سے سب جائیداد بنا ہے اس کا کیا؟ اب وہ جائیداد کو چھوڑے، میں نے کہا نا جو ہو چکا سو ہو چکا۔ آج سے ہی اگر آپ توبہ کر کے آئندہ حلال پہ آ جائیں گے، جتنا ہو سکے اب صدقہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ آپ اپنی بات کو لٹکائیں نہیں، آپ بات کو سمجھ گئے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں آئندہ کروڑ کما کے پھر توبہ کرنے تک زندہ رہوں گا۔ اگر ایک آدمی نے آج توبہ کر لی، وہ پیچھے کا معاملہ چھوڑے۔ اگر اس کے پاس اللہ توفیق دے، پیسے اچھے آتے رہیں، میں نے کہا کہ وہ اس نیت سے صدقہ کرتا رہے کہ میں بہت غلط کرتا رہا ہوں، اس صدقہ نتیجہ میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر یہ طے کرے کہ میں جوا کھیلنا شروع کرتا ہوں، 1-2 مہینے جوا کھیلوں گا، 1 کروڑ کما کے پھر میں توبہ کر لوں گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ کل موت آ جائے گی، وہ کروڑ کہاں ملے گا اور کیا جواب ہوگا؟ اس کا کچھ کریں، یہ مجھے بار بار ٹھوکنا پڑا۔ اگر کوئی اچھا یہ 6 مہینے سمندر والا بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ صدقہ کثرت سے کریں، توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں، پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر صدق دل سے ایک آدمی توبہ کر لیتا ہے، پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
اب مکان بنا لیا ہے اسی طرح کے پیسے سے، اب یہ کرے کہ میں اس مکان کو اب گراتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مکان میں رہو، لیکن اپنے دل میں عہد کرو کہ میں کوشش کر کے اس مکان کی قیمت کے برابر صدقہ کر دوں گا۔ اگر زندگی میں ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا آپ کی نیت پر انشاءاللہ تعالیٰ سارے کھاتے سیدھے ہو جائیں گے۔ کسی نے لکھا ہے کہ پل صراط کے بارے میں کوئی لطیفہ ہے وہ بتائیے۔ آپ نے کہا تھا یاد دلانے کے لیے، ہاں آپ نے کہا تھا یاد دلائیے تو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پل صراط کے بارے میں چلیں اچھی بات ہے، لگے ہے تو یہ لطیفہ ہی ہے، یہ بھی ہو جائے، اور اس میں عبرت بھی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ آپ نے پیروں مریدوں کے حالات قرآن کریم میں جو بتائے ہیں کیا حال ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ لفظ پیر مرید قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں بڑے اور چھوٹے ہے، قرآن میں تابعین متبوعین ہے، لیکن وہ فٹ بیٹھتا ہے آج کے اس پیری مریدی کے نظام پر۔ پیر آ کے نعرے لگاتا رہتا ہے کہ تم بس ہمارے ساتھ جڑے رہو، نذرانہ جو ہوتا ہے وہ دیتے رہو، ماہانہ سالانہ پورا کرتے رہو، رہا معاملہ پل صراط کا، کہتے ہیں کہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، وہاں سے تمہیں ہم پار لگائیں گے۔ اب اتنے بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ لوگ، ان کے ہاتھ میں یہ دعوے ہوتے ہیں، سامنے والے اندھا ایمان لائے ہوئے ہیں ان پر کہ ہمارے پیر جو کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی کہیں گے وہ صحیح کر سکتے ہیں۔ پیر یہ دعویٰ کرتا رہا۔ مرید کے گھر میں کوئی نوجوان تھا، وہ توحید کہیں سے سیکھ کے آ گیا، یوں سمجھیں کہ سعودیہ میں 2-4 سال رہا، واپس گیا تو یہ وہابی ہو چکا ہے۔ اب گھر والوں سے بچتے بچاتے ٹائم پاس ہو رہا ہے، پیر صاحب آ گئے۔ پیر صاحب نے آ کے گھر میں ڈیرا لگایا، آ کے اپنی وہی ڈینگیں مارنی شروع کی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب یہ وہاں پہ آیا نا کہ پل صراط سے تمہیں ہم پار لگائیں گے، تو مرید نے کہا کہ آج موقع بن گیا ہے اپنے بزرگوں کے پیر کو میں سیر کراتا ہوں اور آج اس کی حقیقت بھی کھولتا ہوں سب کے سامنے۔ کہنے لگا کہ سرکار، فصلوں کا موسم ہے، فصل لگائی ہے، تازہ تازہ جیسے وہ لگاتے ہیں فصل بوئی ہے، ایک نگاہ کرم اگر ہماری فصلوں پہ ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ ہوا بھری پیر میں اچھی طرح، اور میر واقعی پھل ہو گیا۔ کہا چلیں، اس کا مطلب تھا کہ میں ایک مرتبہ اس کھیت دیکھ آؤں گا، کھیتوں نے تو اللہ کے حکم سے اگنا ہی اگنا ہے، ہمارا کھاتا سیدھا ہو جائے گا کہ پیر صاحب آئے تھے۔ اور کھیت تھے چاول کے، اور پاک و ہند کے لوگ، بنگلہ دیش والے بھی جانتے ہیں کہ جن دنوں چاول بویا جاتا ہے، چاول کی فصل بوئی جاتی ہے، ان دنوں پانی 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 پانی، کیچڑ 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 کیچڑ، وہ کھیت سارے، چونکہ وہ کیچڑ میں ہی وہ پودا لگتا ہے، زمین کو اچھی طرح کیچڑ بنا کے ہاتھ سے وہ لگایا جاتا ہے۔ آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں۔ تو اس وقت کسان جو ہے وہ بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طرف میرے کھیت ہیں، میں اپنی طرف سے وہ درمیان والا راستہ کاٹتا رہتا ہوں، ادھر والا اپنی طرف سے کاٹتا رہتا ہے کہ تھوڑا سا بھی میرے کھیت میں بڑھ جائے۔ دنیا کا لالچ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کے پیٹ کو کبھی بھی دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی، اسے تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ کوشش یہ وہ اب درمیان میں چھوٹا سا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کسان روز آنے جانے والے ہیں، عادی ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، روزانہ گزرنے والا عادی ہوتا ہے، پھر انہیں کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، وہ نہ کوئی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی لنگوٹی باندھی ہوئی ہے، ایک قمیض یا شرٹ پہنی ہوئی ہے، بھاگتے جا رہے ہیں، گر بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ پیر صاحب کو کہتے ہیں وہاں کھیتوں کے دروازے پہ لے جا کے کہ سرکار تھوڑا آگے ہو کے درمیان میں جا کے نگاہ ڈالیے۔ اب پیر صاحب تھوڑا پیچھے کھنچ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ مرید آگے آگے چلیں گے، ہم پیچھے پیچھے نکل جائیں گے۔ تو وہ مرید کہتا ہے جی ہم اتنی بڑی گستاخی ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے آگے چلیں؟ اب جو گھر کے اندر چارپائی پہ بیٹھتا ہے اور سارے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں اور چلتے ہوئے پیر آگے ہوتا ہے، مرید پیچھے ہوتے ہیں، اس کا وہ داؤ لگ گیا، کہا کہ ہمیں ایسی گستاخی کیسے کر سکتے ہیں، آگے آپ چلیں گے۔ اب پیر صاحب 10 قدم پورے نہیں کیے ہوں گے اس منڈیر پر، پیر صاحب گارے میں گر گئے۔ اب جو گھر میں بیٹھ کے اتنے نعرے لگائے تھے کہ تمہیں پل صراط سے ہم پار لگائیں گے، اب مرید کا داؤ لگ گیا، وہ اس کے اوپر گرا جان بوجھ کے، اور اچھی طرح اس کو گیلا کر کے باہر نکال کے لایا،
اور کیا آ کے کہتا کیا ہے. اب یہاں وہ شاعر چونکہ پنجابی ہے جس نے یہ شعر بنائے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اے ہون دعویٰ پل سرات دا تو بنیا، یعنی ابھی تم نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پل سرات سے پار لنگاؤں گا، اب یہ ہونے دعویٰ پل سرات دا تو بنیا، ایڈی وڈی وٹ اتوں ڈگ پہ انیا. یعنی اتنا بڑا راستہ تھا وہ، چونکہ روزانہ گزرنے والا ہے نا، اتنے بڑے راستے سے تم گر گئے ہو، پل سرات سے کیسے پار گزرو گے اور ہمیں کیسے گزارو گے. یہ حال ہے ان کے پیروں کا کہ آج یہ دعوے کرتے ہیں، یہی ان کا بانڈا بھی موقع بہ موقع پھوٹتا رہتا ہے. آج کل تو پیروں کا بانڈا بڑا خراب ہوا پڑا ہے، ٹیلی ویژنوں نے ننگا کر دیا ان کو. ہر ہفتے ایک پیر کو لائے ہوئے ہوتے ہیں پکڑ کے، کوئی نہ کوئی کرتوت اس کا بتاتے رہتے ہیں. ایسے ہی ایک واقعہ ایک پیر کا یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے سب معلوم ہے. جیسا کہ ہمارے لوگ عموماً مانتے ہیں کہ ہمارا پیر سب جانتا ہے، غیب بھی جانتا ہے، حاضر بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. کسی گھر میں پیر گیا اور جا کے بڑی ہوشیاری سے ان کا ایمان پکا کرنے کے لیے کہ ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں معلوم ہے، 4 پیسے اٹھا، ڈنڈا لیا، ٹھا ٹھا زمین پہ مارنا شروع کر دیا. وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ پیر صاحب کو کیا ہوا. آخر ہمت کی، کہا کہ سرکار کیا ہوا ہے. تو کہا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا مکہ کی طرف حاجی جا رہے تھے تو انہیں ڈاکو لوٹنے لگے تھے، اور میں نے ڈنڈے سے مار مار کے ان کو بھگا دیا ہے. اب یہ تو ان کے لیے بہت ہی بڑی بات تھی کہ ہمارے پیر صاحب نے مکے کے ڈاکوؤں کو یہاں سے بھگا دیا ہے. اب اتفاق سے اس گھر میں جو بہو ہے وہ کوئی بیچاری ٹھیک آ چکی تھی، بہو کہیں سے وہابی آ گئی تھی. اس نے کہا کہ ان کے پیر کا اتنا ان پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، ان کے پیر کا بانڈا میں آج ہی پھوڑ دیتی ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. کھانے کا وقت آنے سے پہلے اس نے اچھی طرح پلاننگ کر لی، اپنے شوہر کو ساتھ لگا لیا تاکہ وہ نہ ہو کہ یہ پیٹنا شروع کر دے بعد میں. شوہر کو ساتھ لگا لیا کہ میں تمہارے پیر کی عزت قدر کرتی ہوں، لیکن میں تمہیں اس کی حقیقت بتانا چاہتی ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر غلط نکلا کہا پھر جو میری سزا ہے وہ دے دینا، لیکن میرے ساتھ تعاون کرو. شوہر کو ساتھ لگایا، لڑکی نے کھانا پکایا، تیار کیا، چاول پکائے. بڑی تھالی جو پیر صاحب کے لیے تیار ہونی تھی، تھالی میں نیچے رکھا گھی اور گھی کے اوپر شکر ڈال دی. دونوں چیزیں طے ہو گئی نیچے، اس کے اوپر چاول ڈال دیے. اب بڑی تھالی میں نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے، اوپر چاول بھی ہیں، اور چاول بھی کافی بڑے. اور اگر باسمتی پنجابی چاول ہوں، اتنے لمبے لمبے دانے ابلے ہوئے ہوں جیسے گھی شکر والے بنائے جاتے ہیں، تو وہ دانے ایسے ہوتا ہے جیسے باقاعدہ سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمت کرو کھاؤ ہمیں. وہ تو اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں بڑے بڑے دانے، اس طرح کے دانے ہیں. اب پیر صاحب دیکھا پلیٹ میں کہ یہ کیا بنا، میرے سامنے انہوں نے سوکھے چاول رکھ دیے ہیں، یہ تو گلے سے بھی نہیں اتریں گے. اب وہ کہتا ہے کہ کوئی مٹھا تھندا پاؤ، تسی کوئی غریب نہیں، مرشد پھڑ لیندے ہو تو روٹی دی تمیز نہیں. یعنی کہتا ہے کہ کوئی شکر، کوئی گھی وغیرہ لاؤ، کوئی کھانا دینے کی تمیز تو تمہیں ہونی چاہیے. تم نے پیر مان لیا اور کھانا دینے کی تمیز نہیں تمہیں کوئی بھی. اب وہ گھر والا جو ہے وہ سمجھ گیا، بہو نے جو بتایا ہوا تھا وہ گھر والے کو بھی سمجھ آ گئی. کہا کہ باقاعدہ اسی طرح شعروں میں کہ اجے ہون حاجیاں دا قافلہ تو مکے جاندا ڈٹھائی تے اینا نہ پچھانے ہوئی چوڑا تھلے مٹھائی. یعنی حاجیوں کا قافلہ تو تم نے مکے جاتا ہوا دیکھ لیا اور اپنی پلیٹ میں نہیں دیکھ سکے کہ نیچے میٹھا بھی ہے اور گھی بھی ہے. 5-7 لا کے تے پیر دے چاماریاں، اچھی طرح پیر دیاں پختہ سواریاں. یہ ایسا شعر ہے کہ اس کا صحیح ترجمہ کرنا مشکل ہے. یعنی جوتے مار کے اس پیر کو وہاں سے اسی وقت اسے نکال دیا کہ تم نے ہمیں آج تک اندھا بنایا ہوا تھا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، تمہیں تو اپنی پلیٹ کے حالات معلوم نہیں، دنیا کے حالات کیسے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے پیروں سے محفوظ رکھے. کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عتیق بھائی کا بھی میسج آ رہے تھے، ان کی وائف کا بھی اللہ تعالیٰ ان کی وائف کو بھی شفا دے، اور دعا کی تھی کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے.